نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم۔ 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس نسبت سے چند باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت کے متعلق عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ جب وہ فوت ہوئی تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، میری 2 ہی بیٹیاں نکاح کے بغیر تھیں، اگر 40 بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ان کو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے صاف پانی کا انتظام فرمایا۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری خدمات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تو غنی تھا، سخاوت میں مشہور تھے، اور دوسرا ان کا لقب تھا کامل الحیا والایمان، کامل حیا اور کامل ایمان والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایسا فرماتے تھے کہ جب انہوں نے بیعت اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول فرمایا، تو اس ہاتھ کو مرتے دم تک اپنی شرمگاہ کے قریب لے کر نہیں گئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ادب کا صلہ ان کو یہ عطا فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یعنی جب تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی، تو سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذوالحج کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو یہاں میں عرض نہیں کر سکتا۔ مختصراً یہ کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یعنی 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بھی پینے تک نہیں دیا گیا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا گیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے پیاسے رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کو قرآن پاک کی تلاوت ویسے بھی بہت زیادہ پسند تھی، اور انہوں نے قرآن پاک کی خدمت بھی کی ہے، قرآن پاک کو جمع کیا ہے، ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ شہید کیے گئے تو اس وقت بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کل قیامت کے دن یہ اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔
تو جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ان کے ظلم کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا